اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة البقرہ واللہ غفور الرحیم وقال عز وجل فی هذه سورہ واللہ سمیع علیم واللہ غفور حلیم واللہ عزیز حکیم وقال عز وجل فی سورة الاخلاص قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 16ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کے 4 مقامات سے 4 آیات سے 4 جملے تلاوت کیے ہیں، اور پھر میں نے آخر میں سورۃ الاخلاص کی پہلی آیت بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورۃ البقرہ کے 4 جملے میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کو ہم اپنے موجودہ سبق کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارا سبق جو چل رہا ہے وہ ہے جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ میں ہم جانتے ہیں کہ مبتدا اور خبر 2 مین پارٹس ہوتے ہیں۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، دونوں مرفوع ہوتے ہیں، اور دونوں کا این جی برابر ہوتا ہے۔ مبتدا کی جگہ پر اسم علم کو ہم نے رکھ کر جملے بنائے، پھر مبتدا کی جگہ پر ہم نے معرف باللام اسماء کو رکھ کر جملے بنائے، اور پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ بات اچھی طرح سے جانی کہ ایک مبتدا کی ایک سے زائد خبریں بھی آ سکتی ہیں، اور وہ خبریں جو ہیں وہ حرف عطف واو کے ذریعے بھی آ سکتی ہیں اور واو کے بغیر بھی آ سکتی ہیں۔ تو یہ جو 4 جملے میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کے رکھے ہیں، ان میں اگر آپ غور کریں تو ایک مبتدا اسم جلالہ ہے جس کی 2 خبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو پہلا جملہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 سے آپ کے سامنے ہے کہ واللہ عزیز حکیم۔ اس میں اللہ مبتدا معرفہ ہے، مرفوع ہے، اور 2 خبریں آ رہی ہیں اس مبتدا کی، ایک ہے عزیز اور دوسری ہے حکیم، اور دونوں خبریں جو ہیں وہ حرف عطف کے بغیر آ رہی ہیں۔ تو دونوں خبریں آپ دیکھ رہے ہیں نکرہ ہیں، مرفوع ہیں، اور اگر این جی چیک کریں مبتدا اور خبر کا تو وہ برابر ہے۔ ترجمہ کرنا چاہیں اس جملے کا تو کچھ یوں بنے گا کہ اور اللہ بالادست حکمت والا ہے۔ دوسرے جملے پر غور کریں، وہ ہے واللہ غفور الرحیم، جس میں اس میں جلالہ مبتدا ہے اور 2 خبریں اس کی آ رہی ہیں، ایک ہے غفور اور ایک ہے رحیم۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ ہوگا اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ بہت جو ترجمے میں ڈال رہا ہوں یہ اس لیے ڈال رہا ہوں کہ غفور بر وزن فعول ہے، اور فعول کا وزن عربی زبان میں مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک ایگزامپل تو آپ کے سامنے غفور کی صورت میں آ گئی ہے، بہت ساری ایگزامپلز آپ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ملیں گی۔ مثلاً صبور، صابر کے معنی ہوتے ہیں صبر کرنے والا، اور صبور کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ شکور، شاکر کے معنی ہوتے ہیں شکر کرنے والا، اور شکور کے معنی ہوں گے بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ اگر یہ لفظ انسان کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ معنی ہوں گے، اور اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے تو معنی ہوں گے شکور کے بہت زیادہ قدر کرنے والا۔ اس کے بعد سورۃ العادیات میں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود۔ تو کنود کا وزن جو ہے وہ بھی فعول کا وزن ہے، اور کنود کے معنی بہت زیادہ ناشکرے کے ہیں۔ اسی طرح کفور، یہ بھی بہت زیادہ ناشکرے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے غرور، یہی وزن ہے فعول، اور غرور کے معنی ہے بہت زیادہ دھوکہ دینے والا۔ تو فعول کا وزن جو ہے عربی زبان میں یہ مبالغے کا وزن ہے، اور اسی طرح فعیل کا وزن جو ہے وہ بھی مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو رحیم کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے بہت زیادہ رحم کرنے والا کیا ہے، اور آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحیم کے ترجمے میں یہ الفاظ ملتے ہی ہیں۔ چلتے ہیں جی تیسرے جملے کی طرف۔ تیسرا جملہ ہے واللہ سمیع علیم، آیت نمبر 224 میں۔ اس میں جلالہ مبتدا ہے اور 2 خبریں آ رہی ہیں، ایک ہے سمیع اور دوسری ہے علیم، اور ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ ہوگا اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ فعیل کے پیٹرن پہ ہیں، فعیل کے وزن پر ہیں،
اور فعیل کے وزن میں آپ جانتے ہیں کہ ایک دوام ہوتا ہے، استمرار ہوتا ہے، یعنی ہر وقت سننے والا، ہر وقت جاننے والا۔ اور اس کے بعد چوتھا جملہ ہے جی واللہ غفور حلیم، اس میں اسم جلالہ ہمارا مبتدا ہے اور دو خبریں آ رہی ہیں، ایک ہے غفور اور ایک ہے حلیم۔ تو الحمدللہ جی 4 جملوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک مبتدا کی دو خبریں استعمال ہوئی ہیں، اور پھر سورۃ الاخلاص کی جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تلاوت کی ہے، اس میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اللہ احد، اگر ان دونوں الفاظ پر غور کریں، یعنی اس کو مرکب کے طور پہ لیں اور مرکب کی پہلی قسم کو سامنے رکھیں جو کہ مرکب تام ہے، یعنی معرفہ نکرہ کمبینیشن، تو اللہ احد جو ہے یہ اس کمبینیشن پہ پورا اترتا ہے۔ پھر دونوں مرفوع ہیں اور این جی بھی دونوں کا برابر ہے، لہٰذا اللہ کو ہم مبتدا قرار دے دیں گے اور احد کو ہم خبر قرار دے دیں گے، اور ترجمہ کرنا چاہیں اس جملے کا اس آیت میں تو وہ ہوگا جی اللہ احد ہے، اللہ یکتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے اور آئے گی کہ بعض اوقات ایک آیت میں آپ کو ایک سے زائد جملے مل سکتے ہیں۔ تو یہ پوری آیت ہے جی قل هو اللہ احد، تو اس میں ایک جملہ میں نے جملہ اسمیہ آپ کے لیے نکالا ہے اور وہ ہے اللہ احد۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی جو 4 آیات کے 4 جملے میں نے ذکر کیے ہیں، تو یہ پوری آیات نہیں ہیں بلکہ ان آیات میں سے ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس طرح تھوڑا سا غور کر کے قرآن مجید کی آیات میں ایک مرکب تلاش کریں گے پہلے، یعنی 2 الفاظ کا مجموعہ، 2 اسماء کا مجموعہ، اور اگر وہ 2 اسماء اس کمبینیشن کے ساتھ آ رہے ہوں کہ پہلا معرفہ ہو دوسرا نکرہ ہو، دونوں مرفوع ہوں، این جی برابر ہو، تو انشاءاللہ تعالی وہ ایک جملہ اسمیہ کی صورت میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہے یہ انفارمیشن آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ تو اب چلتے ہیں جی آج کے لیکچر کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ ہم نے معرب باللام کو بطور مبتدا استعمال کرنا شروع کیا ہوا ہے، اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم بے شمار جملے بنائیں گے معرف باللام اسماء کو بطور مبتدا استعمال کرتے ہوئے۔ تو پہلا جملہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی الرجل صادقن۔ آپ بس چیک کرتے جائیے کہ الرجل معرفہ ہے، صادقن نکرہ ہے، دونوں مرفوع ہیں اور این جی برابر ہے، تو مرکب تام جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ ترجمہ کریں گے کہ مرد سچا ہے۔ اس کے بعد المرأۃ صادقۃ، ترجمہ ہم کریں گے عورت سچی ہے۔ اس کے بعد الطالب مجتہد، ترجمہ کریں گے ہم طالب علم محنتی ہے۔ اگلا جملہ ہے الطالبۃ ذکیۃ، ترجمہ کریں گے طالبہ ذہین ہے۔ ذکی کا لفظ جو ہے عربی زبان میں ذہین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہاں پر مبتدا ہمارا الطالب ہوتا تو ہم خبر جو ہے وہ ذکی استعمال کرتے، لیکن چونکہ مبتدا ہمارا مؤنث ہے لہٰذا ہم نے خبر جو ہے وہ مؤنث ہی استعمال کی ہے، ذکیۃ۔ اس کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں جی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو دروازے کی عربی ہمیں پتہ ہے باب ہوتی ہے، اور مبتدا کی جگہ پہ ہم نے استعمال کرنا ہے تو ہم کہیں گے جی الباب، اور مرفوع استعمال کرنا ہے تو ہم کہیں گے البابو، اور کھلے ہوئے کی عربی ہمیں ملے گی جی مفتوح۔ مفتوح کو ہم مرفوع رکھیں گے تو مفتوح بن جائے گا، اور ہمارا جملہ بنے گا جی الباب مفتوح، جس کا ترجمہ ہوگا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے جی النافذۃ مغلقۃ، تو آپ چیک کریں جی النافذۃ معرفہ ہے، مغلقۃ نکرہ ہے، دونوں مرفوع ہیں اور این جی برابر ہے، یعنی نمبر وائز دونوں واحد ہیں اور جینڈر وائز دونوں مؤنث ہیں۔ نافذہ کا لفظ جو ہے عربی زبان میں کھڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مغلق کا ورڈ عربی زبان میں بند کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کھڑکی جو کہ مؤنث ہے لہٰذا مغلق کی مؤنث ہی استعمال کی گئی ہے، اور جملہ بنایا گیا ہے النافذۃ مغلقۃ۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے گا کہ کھڑکی کے لیے عربی زبان میں شباک کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن شباک جو ہے وہ مذکر ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ اگر یہاں پر النافذہ کی جگہ میں الشباک لفظ استعمال کرتا تو میرا جملہ کچھ یوں ہوتا کہ الشباک
مغلقن، کھڑکی بند ہے۔ تو النافذہ چونکہ مؤنث ہے لہٰذا اس کی خبر بھی مؤنث استعمال کی ہے، اور اگر کھڑکی کے لیے میں الشباک لفظ استعمال کرتا تو پھر خبر میں مذکر ہی لاتا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مزید آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جی النافذہ اور الشباک میں کیا فرق ہے، تو اس کے لیے بہت وقت ہے آپ کے پاس، آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، آپ اچھی ڈکشنری میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت ہم فوکس کر رہے ہیں عربی قواعد پر، تاکہ ہم صحیح طور پر جملے جو ہیں وہ بنا سکیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اگلا جملہ میں بنانا چاہ رہا ہوں کہ پانی ٹھنڈا ہے، تو پانی کے لیے میں مبتدا رکھوں گا لفظی الماء، اور ٹھنڈے کے لیے میں بارد کا لفظ رکھوں گا اور مرفوع رکھوں گا، تو بن جائے گا جی باردن۔ تو جملہ بن جائے گا میرا الماء باردن، جس کا ترجمہ ہوگا پانی ٹھنڈا ہے۔ آگے میں کہنا چاہتا ہوں جی چائے گرم ہے، تو چائے کی عربی ہے جی الشایو، مبتدا بن جائے گا، اور حارن جو ہے یہ گرم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ خبر کی جگہ پر آ جائے گا۔ اور عربی زبان میں چائے جو ہے وہ مذکر ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اردو میں چائے مؤنث ہے، لیکن عربی میں چائے جو ہے یعنی الشایو لفظ جو ہے یہ مذکر استعمال ہوتا ہے، اس لیے آپ کو حارن لفظ نظر آ رہا ہے۔ اگر یہاں پر میں کہنا چاہتا کہ قہوہ گرم ہے، تو عربی زبان میں میں کہتا القہوۃ حارۃن، کیونکہ قہوہ جو ہے وہ عربی زبان میں مؤنث ہے، مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، لہٰذا خبر بھی مؤنث آئے گی اور وہ ہوگی حارۃن۔ تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، ہر زبان کا اپنا مذکر مؤنث ہے۔ اردو میں چائے مؤنث ہے، قہوہ مذکر ہے، جبکہ عربی میں چائے مذکر ہے اور قہوہ مؤنث ہے۔ اگلا جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں جی دودھ فائدہ مند ہے، تو دودھ کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لبن کا لفظ استعمال کیا ہے، تو میں جملہ بناؤں گا جی اللبن مفیدن۔ اور آج کل عرب جو ہے وہ لبن لسی کے لیے بولتا ہے، جبکہ حلیب کا لفظ جو ہے وہ دودھ کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن ہم قرآن مجید کے حوالے سے دیکھیں گے تو لبن کا لفظ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے دودھ کے لیے استعمال کیا ہے۔ اگلا جملہ آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جی العلم نافع، تو سمپلی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب باقی ساری چیزیں آٹومیٹیکلی آپ کے دماغ میں چل رہی ہیں کہ العلم مبتدا ہے، کیوں مبتدا ایسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معرفہ ہے، مرفوع ہے، نافع خبر ہے، نکرہ ہے، مرفوع ہے، اور دونوں کا این جی برابر ہے، تو مبتدا خبر آپ کا ذہن بتا رہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، اور اب آپ ترجمہ کر رہے ہیں صرف کہ علم نفع دینے والا ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے الجو حارن۔ الجو کا لفظ جو ہے یہ موسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ موسم گرم ہے تو عربی زبان میں کہا جائے گا الجو حارن۔ اس کے بعد اگلا جملہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے السیارۃ ثمینۃ۔ السیارہ گاڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ثمین کے معنی ہوتے ہیں مہنگا، تو گاڑی چونکہ مؤنث ہے لہٰذا ثمینہ ہم نے لفظ استعمال کیا ہے، اور جملہ ہمارا بن گیا السیارۃ ثمینۃ، جس کے معنی ہے گاڑی مہنگی ہے۔ اگلا جملہ ہے جی الساعۃ جمیلۃ، جس کے معنی ہے گھڑی خوبصورت ہے۔ اگلا جملہ ہے الکرسی جدید، کرسی نئی ہے۔ اور اگلا جملہ ہے الجدار قدیم، جدار کہتے ہیں دیوار کو، اور قدیم کے معنی جو ہیں وہ پرانے کے ہیں، گویا یہ جدید کا اپوزٹ ہے، تو ٹرانسلیٹ کریں گے ہم اس جملے کو دیوار پرانی ہے۔ اب اردو میں دیوار جو ہے وہ مؤنث ہے، لیکن عربی زبان میں دیوار جدار لفظ جو ہے یہ مذکر استعمال ہوتا ہے، یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ تو الحمدللہ جی بہت سارے جملے ہم نے بنا لیے معرب باللام اسما کو مبتدا کی جگہ پر استعمال کر کے۔ اب ایک بہت اہم پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو تین جملوں کے 2 سیٹس پر غور کرنا ہوگا۔ پہلا سیٹ ہے جی الرجل صالح، مرد نیک ہے، الرجلان صالحان، دونوں مرد نیک ہیں، الرجال صالحون، سب مرد نیک ہیں۔ دوسرا سیٹ ہے جی المرأۃ صالحۃ، عورت نیک ہے، المرأتان صالحتان، دونوں عورتیں نیک ہیں، النساء صالحات، سب عورتیں نیک ہیں۔ تو کوئی نئی چیز آپ کے سامنے نہیں آئی ابھی تک، جو پچھلے لیکچر میں ہم نے پریکٹس کی تھی بالکل اسی طرح سے
کہ مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد ہے، مبتدا مثنی ہے تو خبر بھی مثنی ہے، مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہے، مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہے، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہے۔ اب ایک سیٹ آپ نے اور ذرا اچھی طرح سے دیکھنا ہے۔ اس سیٹ میں پہلا جملہ ہے جی الکتاب جدید، جس کے معنی ہے کتاب نئی ہے۔ دوسرا جملہ ہے جی الکتابانی جدیدانی، دونوں کتابیں نئی ہیں۔ اور تیسرا جملہ اس میں مبتدا ہے جی الکتب، اور خبر کی جگہ پہ میں نے کویسچن مارک لگایا ہوا ہے۔ اب یہ کویسچن مارک میں نے کیوں لگایا ہوا ہے، یہ پوائنٹ میں اب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو بہت اہم پوائنٹ ہے جی یہ پوائنٹ یہ ہے کہ عربی گرامر میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی گرامر والوں کے نزدیک مخلوق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کہلاتی ہے جی عاقل اور دوسری قسم کہلاتی ہے غیر عاقل۔ اب مخلوقات اتنی ہیں، ان میں سے عاقل کون کون سی ہیں اور غیر عاقل کون کون سی ہیں، یہ ایک بہت لمبی اور طویل بحث ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو، ہمارے بزرگوں کو، کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت ہی آسان فارمولہ بنا دیا کہ عاقل مخلوق میں صرف 3 مخلوقات آئیں گی جی۔ نمبر 1 انسان، نمبر 2 جن، نمبر 3 فرشتے، یعنی انسان، جن اور فرشتے یہ عاقل مخلوق ہیں۔ ان کے علاوہ باقی سب غیر عاقل مخلوق تصور کی جائیں گی۔ تو ماشاءاللہ اب آپ اس قابل ہیں کہ اگر میں آپ کے سامنے مخلوقات کے نام لوں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ عاقل ہے یا غیر عاقل۔ تو مجھے بتائیے جی مرد عاقل ہے یا غیر عاقل؟ آپ کا جواب ہوگا عاقل۔ میں کہتا ہوں عورت عاقل ہے یا غیر عاقل؟ آپ کہیں گے عاقل۔ میں کہتا ہوں جی استاذ عاقل ہے یا غیر عاقل؟ آپ کا جواب ہوگا عاقل۔ میں کہتا ہوں کہ کتاب عاقل ہے یا غیر عاقل؟ تو آپ کا جواب ہوگا غیر عاقل۔ میں آپ سے کہوں جی دروازہ عاقل ہے یا غیر عاقل؟ تو آپ کہیں گے غیر عاقل۔ میں آپ سے کہوں جی گائے عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے غیر عاقل، نہ کہ عاقل، کیونکہ گائے جو ہے نہ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ فرشتہ ہے۔ میں اگر آپ سے کہوں جی ابلیس عاقل ہے یا غیر عاقل؟ تو آپ کا جواب ہوگا عاقل۔ میں آپ سے کہوں جبریل عاقل ہے یا غیر عاقل؟ تو آپ کا جواب ہوگا عاقل۔ اور میں اگر آپ سے کہوں کہ مسجد عاقل ہے یا غیر عاقل؟ تو آپ کا جواب ہوگا غیر عاقل۔ تو الحمدللہ جی آپ نے عاقل اور غیر عاقل میں فرق جو ہے وہ کر لیا۔ تو پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا جب غیر عاقل کی جمع ہو، پھر سن لیجئے، جملہ اسمیہ میں مبتدا جب غیر عاقل کی جمع ہو، غیر عاقل کی جمع کی بات ہو رہی ہے، نہ تو غیر عاقل واحد کی بات ہم کر رہے ہیں، نہ غیر عاقل مثنی کی بات کر رہے ہیں، صرف غیر عاقل جمع کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی الرجال، النساء، الکتب، ان کی ہم بات کر رہے ہیں، جمع کی بات کر رہے ہیں، جن میں سے الرجال عاقل کی جمع ہے، النساء عاقل کی جمع ہے، لیکن الکتب جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے۔ تو جملہ اسمیہ میں مبتدا جب غیر عاقل کی جمع ہوگا تو نوٹ کر لیں اس کی خبر عام طور پر واحد مؤنث استعمال کی جاتی ہے۔ دیکھیں عاقل کی جمع کے لیے ہم نے خبر بھی جمع استعمال کی ہے، الرجال صالحون، النساء صالحات، لیکن الکتب کے لیے خبر جو ہے وہ ہم جمع نہیں لائیں گے بلکہ واحد مؤنث لائیں گے، یا پھر جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا جب غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی خبر جو ہے وہ عام طور پر واحد مؤنث استعمال کی جاتی ہے۔ ہاں جمع سالم مؤنث بھی آ سکتی ہے یا آ جاتی ہے۔ تو اب یہ جو کویسچن مارک ہے اس کی جگہ پر آپ 2 لفظ رکھ سکتے ہیں، جدیدتن بھی رکھ سکتے ہیں جو کہ واحد مؤنث ہے، اور جدیداتن بھی رکھ سکتے ہیں جو کہ جمع سالم مؤنث ہے۔ تو پھر سیٹ ایک دفعہ دیکھ لیجئے، الکتاب جدید، الکتابانی جدیدانی، الکتب جدیدتن یا جدیداتن۔ امید ہے آپ کو پوائنٹ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو یہ سیٹ ذرا مکمل کروا دیں۔ الساعۃ جمیلۃ، گھڑی خوبصورت ہے۔ الساعتان جمیلتان، دونوں گھڑیاں خوبصورت ہیں۔ الساعات جمیلۃ،
یا جمیلاتن، گھڑیاں خوبصورت ہیں۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جی، آپ کو یہ پوائنٹ بہت ہیلپ کرے گا انشاءاللہ تعالی آگے کے اسباق میں۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے اس پوائنٹ کو دہرا دیتا ہوں کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا جب غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی خبر جو ہے وہ واحد مؤنث آتی ہے عام طور پر، اور جمع سالم مؤنث بھی آ سکتی ہے۔ لسان القرآن کتاب میں آپ کے لیے یہی پوائنٹ جو ہے وہ صفحہ نمبر 60 پر دیا گیا ہے، اور ساتھ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز دی گئی ہے کہ آپ اس ایکسرسائز کو سالو کریں تاکہ آپ اس کانسیپٹ کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی، لسان القرآن کتاب صفحہ نمبر 60، جس میں 3 کالمز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ واحد والا کالم فل کیا گیا ہے، جبکہ مثنیٰ اور جمع والا کالم آپ کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ پہلا جو فل کیا گیا ہے وہ آپ دیکھ لیں، الباب مفتوحن، اس کا مثنیٰ بھی بتا دیا گیا ہے تاکہ آپ کو پیٹرن سمجھ میں آ جائے، البابانی مفتوحانی، اور جمع والا کالم جو ہے اس میں بھی پہلی ایگزامپل کو فل کیا گیا ہے تاکہ آپ کو کانسیپٹ جو ہے کلیئر ہو جائے کہ الابواب مفتوحۃ یا مفتوحات۔ تو اس پہلی ایگزامپل کی بیس پہ آپ باقی 5 ایگزامپلز جو ہیں وہ سالو کر سکتے ہیں۔ تو پہلی ایگزامپل تو ہم نے سالو کر لیا جی، الکتاب جدید، الکتابانی جدیدانی، الکتب جدیدۃ یا جدیدات۔ الکرسی مکسور، الکرسیانی مکسورانی، الکراسی مکسورۃ یا مکسورات۔ تو کرسی کی جمع جو ہے وہ کراسی استعمال ہوتی ہے۔ اگلا جملہ ہے جی، الغرفۃ نظیفۃ، غرفہ کمرے کو کہتے ہیں اور نظیف کہتے ہیں جی صاف کو۔ مثنیٰ والا جملہ بنے گا الغرفتانی نظیفتانی، اور جمع والا جملہ بنے گا الغرفات، یا غرفہ کی جمع مکسر بھی استعمال ہوتی ہے الغرف، اور خبر کی جگہ پہ آئے گا نظیفۃ یا نظیفات۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے جی، السیارۃ جمیلۃ، مثنیٰ والا جملہ بنے گا اس کا جی السیارتان جمیلتان، اور جمع والا جملہ بنے گا السیارات جمیلۃ یا جمیلات۔ اور آخری جملہ ہے جی الساعۃ کبیرۃ، گھڑی بڑی ہے، مثنیٰ والا جملہ بنے گا جی اس کا الساعتان کبیرتان، اور جمع والا جملہ بنے گا الساعات کبیرۃ یا کبیرات۔ تو الحمدللہ جی میں نے آپ کے لیے لسان القرآن بک سے ایکسرسائز بھی سالو کر دی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ یہاں پر ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کرسی کی جمع ہم نے جمع مکسر بنائی ہے جی کراسی۔ سوال یہ ہے کہ کراسی لفظ جو ہے یہ غیر منصرف ہے یا غیر منصرف نہیں ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی۔ غیر منصرف جمع مکسر کی جو ہم نے 4 ڈائز دیکھی ہیں، جو کہ آپ اس وقت اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ کراسی ان 4 ڈائز میں سے کسی ڈائی میں فٹ ہو رہا ہے؟ کراسی کے لیٹرز جو ہیں ان کی حرکات کو ذرا نوٹ کریں۔ پہلا لیٹر زبر کے ساتھ ہے، دوسرا لیٹر بھی زبر کے ساتھ ہے، تیسرا لیٹر الف ہے۔ تو جو پہلی 2 ڈائز ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں گی، تیسری اور چوتھی ڈائی ہم بالکل اگنور کر دیں گے۔ تو ہمارا فوکس اب پہلی اور دوسری ڈائی پر ہوگا، کیونکہ پہلی اور دوسری ڈائی میں پہلا حرف جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے، دوسرا حرف بھی زبر کے ساتھ ہے، اور تیسرا حرف الف ہے جو کہ کراسی میں موجود ہے۔ اس کے بعد الف کے بعد والا حرف وہ زیر کے ساتھ ہے، تو وہ پہلی اور دوسری ڈائی دونوں میں فٹ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کراسی لفظ کا آخری حرف یا ہے، اور اس یا پہ آپ کو شد نظر آ رہی ہے، اور شد کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس حرف پر شد ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرف 2 مرتبہ ہوتا ہے، لیکن 1 مرتبہ لکھ کر اس پر شد ڈال دی جاتی ہے، اور وہ 2 مرتبہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ اس پر سکون کی علامت ہوتی ہے اور دوسری مرتبہ اس پر کوئی حرکت ہوتی ہے۔ تو یا پہ شد ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر 2 یا ہیں، جن میں سے پہلی یا ساکن ہے اور دوسری یا کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس پہ اب سنگل حرکت ڈالنی ہے یا ڈبل حرکت ڈالنی ہے۔ تو اب جو جمع مکسر غیر منصرف کی ہماری پہلی 2 ڈائز ہیں ان میں سے پہلی ڈائی نکل گئی،
کیونکہ پہلی ڈائی میں الف کے بعد صرف 2 حرف ہیں، اور کراسی میں الف کے بعد آپ کو 3 حروف نظر آ رہے ہیں، 1 سین ہے اور 2 یا ہیں، تو گویا جمع مکسر کی یہ دوسری ڈائی جو ہے اس میں فٹ بیٹھ رہا ہے۔ دوسری ڈائی میں الف کے بعد پہلا حرف زیر کے ساتھ ہے اور دوسرا ساکن ہے، لہٰذا اب آپ دوسری یا پر جو ہے وہ پیش پڑیں گے اور پھر دونوں یاؤں کو مرج کر کے ایک یا کی صورت میں شد کے ساتھ لکھ کر اس پر پیش ڈال دیں گے، تو یہ لفظ بن جائے گا جی کراسیو۔ تو کراسی لفظ جو ہے یہ غیر منصرف ہے، اور چونکہ اس پہ الف لام داخل ہو گیا ہے، تو جب الف لام داخل ہو جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ منصرف اسم کی تنوین بھی ختم ہو جاتی ہے، تو پتہ نہیں چلتا کہ جی منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، لیکن اگر آپ اس لفظ کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ جو ہے منصرف ہے یا غیر منصرف ہے۔ تو اس طرح سے آپ کسی بھی جمع مکسر کو منصرف یا غیر منصرف جو ہے وہ پروف کر سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے کراسی لفظ کو آج پروف کر کے دکھایا ہے کہ یہ غیر منصرف جمع مکسر ہے۔ امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ بھی آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں ہم نے معرب باللام اسما کو بطور مبتدا استعمال کر کے مزید کچھ جملے بنائے، اور پھر ان جملوں کے بعد ہم نے ایک اہم قاعدہ یہ پڑھا کہ اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو، غیر عاقل کی جمع کی بات ہو رہی ہے، سالم یا مکسر کی بات نہیں ہو رہی، بس غیر عاقل کی جمع ہو، تو ایسے مبتدا کے لیے خبر جو ہے وہ عام طور پر واحد مؤنث آتی ہے، لیکن جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم معرفہ کی ایک اور قسم کو بطور مبتدا استعمال کر کے انشاءاللہ تعالی جملے بنائیں گے۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔